آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، چیک کر لیتے ہیں۔ ہیلو 1 2 3، ہیلو 1 2 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آپ سامنے آیا ہوں کیونکہ میں صبح سے یہ کراچی میں جو پبلک سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے اور جو ان کے اوپر حکومت کا برتاؤ ہے، میں اس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج آپ سب کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ اس چیز کے اوپر گفتگو کروں۔ لیکن سب سے پہلے ایک حکومت آتی ہے، واضح ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے ذریعے، اور وہ آ کے اس ملک کے اوپر جب جو حکومت بنتی ہے، 60% لوگ ضمانت پہ، بڑے بڑے اس ملک کے وہ لوگ جو 30 سال سے کرپشن کر رہے تھے، وہ اوپر آ کے مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور وہ مسلط کیسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ضمیر خریدے جاتے ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح سیاستدانوں کو خریدا جاتا ہے، وہ وہاں اوپر قائم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد بجائے یہ کہ لوگوں کے حالات بہتر کریں، یا جو انہوں نے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو انہوں نے مہنگائی کے اوپر کوئی پلان لے کے آنا تھا، اور یا انہوں نے معیشت ٹھیک کرنی تھی، کیونکہ یہ بڑے تجربہ کار سمجھے جاتے تھے، کیونکہ 2 خاندان 30 سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ تو بجائے وہ کرنے کے جو انہوں نے ہمارے سارا وقت 3.5 سال تنقید کرتے رہے کہ جی بہت مہنگائی ہے، لوگ پس گئے، ان کو سمجھ نہیں ہے، معیشت کو نہیں سنبھال سکتے، تو بجائے وہ کرنے کے صرف اور صرف انہوں نے ایک کام کیا اب تک، اور وہ کام یہ کیا ہے کہ 1100 ارب روپے کے اپنے اوپر جو کرپشن کیسز تھے، اپنے آپ کو NRO دے کے وہ معاف کروا لیے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ادارے تباہ کیے ہیں تاکہ ان کی کرپشن بچ جائے، FIA کو تباہ، نیب تباہ، سارے جو سول سروس پولیس کا استعمال لوگوں کو دبانے کے لیے۔ تو صرف اور صرف ان کی ایک کوشش تھی، اور وہ پلاننگ میں بڑی دیر سے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ ان کا صرف مقصد ہمارے خلاف جو ساری اکٹھی بھی ہوئی پارٹیز، جو لانگ مارچز بھی کی، پیچھے صرف ایک چیز تھی کہ کسی طرح یہ حکومت جائے اور یہ آ کے اپنے آپ کو NRO دے دیں۔ اب کیا لوگوں کا غصہ کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو تیار کیا کہ جی بہت زیادہ مہنگائی ہے، لوگوں کی مشکل حالات ہیں، یہاں جناب لوگ تباہ ہو گئے، اور ہر روز ان کی سٹیٹمنٹس، مہنگائی مارچ۔ اب لوگ کیوں سڑکوں پہ نکل رہے ہیں؟ سب سے پہلے کہ لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون سی قیامت آ گئی جب سے ہماری حکومت گئی، اور جب سے یہ 2 مہینے، 2.25 مہینے میں جب سے یہ آئے ہیں، کیا ہوا چینج کہ قیمتیں بھی اسمانوں پہ چلی گئی، معیشت بھی نیچے، روپیہ بھی نیچے گر گیا، سٹاک مارکیٹ بھی نیچے گر گئی۔ اب جو انڈسٹریل گروتھ ہے، جس کی وجہ سے روزگار لوگوں کو مل رہا تھا، جو ہم نے 55 لاکھ نوکریاں دی تھیں، اس کی وجہ کنسٹرکشن سیکٹر تھا، اس کو ہم نے اٹھایا۔ اس کی وجہ تھی انڈسٹری، لارج سکیل مینوفیکچرنگ، جس میں گروتھ ہوئی، ریکارڈ گروتھ ہوئی۔ اس کی وجہ ایکسپورٹس، ٹیکسٹائل سیکٹر اور سروسز سیکٹر، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اوپر 2 سالوں میں 75% گروتھ میں، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا۔ تو وہ کیا چیز ہوئی کہ ایک ملک ایک IMF بھی کہہ رہا تھا کہ سسٹینیبل گروتھ پہ نکلا ہوا تھا، زراعت میں ریکارڈ گروتھ ہو رہی تھی، یعنی فصلوں کے اندر ریکارڈ گروتھ ہو رہی تھی، کیونکہ ہم نے پورا ایک پلان بنایا ہوا تھا، ہم نے اپنی زراعت کو اٹھانے کے لیے کسان کی کیسے مدد کرنی تھی، ان کے کتنے طریقے تھے کہ ہم نے کیسے خرچ کرنا تھا پیسہ زراعت پہ۔ دیر کے بعد زراعت اوپر جا رہی تھی، وہ کون سی قیامت آ گئی کہ 2 مہینے میں سارا کچھ ہی نیچے چلا گیا، آسمان پہ مہنگائی پہنچ گئی، اور جو معیشت ہے وہ نیچے آ گئی۔ آج بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قوم اگر آپ کو یہ باہر نکل رہی ہے آج اور مظاہرے کر رہی ہے، تو آپ کو بجائے یہ ڈنڈا کا استعمال کرنے کا، اور یہ جو آپ ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ایک ڈیموکریٹک حکومت لوگوں کو بتاتی ہے، اپنے مسئلے بتاتی ہے، اور لوگوں کے دکھ اور درد سنتی ہے۔ لوگ تکلیف میں ہیں، کدھر گئی بجلی؟
کدھر تھی ہمارے دور میں 3.5 سال میں کیوں نہیں ایسی لوڈ شیڈنگ تھی؟ تو کیا ہوا کہ ایک دم لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے؟ اور لوڈ شیڈنگ بھی شہروں کے اندر اور کراچی میں جس گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے، وہ کیا آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی؟ کیا ہوا؟ بجلی تو ہے یہاں ملک میں. اب یہ بجلی گھر کے اوپر جو انہی نے، یہ نون لیگ نے کانٹریکٹ کیے ہوئے تھے، جو بجلی گھر بنائے ہیں، جو 4 بڑے 5 بلکہ ان کے دور میں بنے. اب وہاں بجلی بھی نہیں بن رہی، پیسے بھی ہم دے رہے ہیں، جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں. یہ قوم اپنے ٹیکس کے پیسے سے ان کو کیپیسٹی میں پیمنٹس کے پیسے دے رہی ہے، لیکن وہ بجلی نہیں بنا رہے کیونکہ انہوں نے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنائے تھے، LNG کے اوپر اور کوئلے کے اوپر. ساہیوال جیسی جگہ پہ انہوں نے کوئلے کے اوپر ایک جو پلانٹ بنایا ہے پاور جنریشن کا،